الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہ کریم کی بے حد حمد و توصیف کے بعد لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ذات اقدس پر کہ جس نے اسلام کو رونق بخشی تاریخ کو عزت دی ادب کو درخشاں کیا قلم کو توانائی زبان کو رعنائی بیان کو زیبائی اور فکر کو گہرائی بخشی جس کے لیے فرشتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا تحفہ لے کر عرش سے فرش پر آتے ہیں اور جس کو عرش پر احمد مصطفیٰ فرش پر محمد مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عزیزان گرامی میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں بس یہ میرے مرشد کریم کی دعاؤں استادوں کی صحبت اور نظر کا اثر ہے وگرنہ من آنم کے من دانم شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم اور اس کا ترجمہ حضرت سید اکبر آبادی نے 70 سال پہلے یوں کیا کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ میں کر کے اجازت چاہوں گا رب کائنات نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا یہ درود ہے کیا یہ درود ہے جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیا یہ درود ہے نہیں یہ بھی درود نہیں ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام ابو العالیہ سے سوال کیا کہ اللہ کا درود کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی بزم سجاتا ہے جس طرح ہم نے یہاں بزم سجائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کی بزم سجاتا ہے فرشتوں کی بزم سجا کر پھر کیا فرماتا ہے پھر اپنے نبی کی اوصاف بیان فرماتا ہے پھر جب کہتا ہے کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے محبوب کا سینے اطہر کیسے بنایا الم نشرح لک صدرک اپنے محبوب کی زلفیں کیسے بنائی واللیل اذا یغشی اپنے محبوب کا چہرہ انور کیسے بنایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اپنے محبوب کی اوصاف بیان فرماتا ہے پھر جب رب کائنات اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ لیتا ہے پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب تم بھی پڑھو تو پھر فرشتوں کا کیا درود ہے فرشتوں کا درود یہ ہے کہ جب رب کائنات اپنے محبوب کے اوصاف بیان فرماتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام کو اور بلند فرما ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جو تو نے لیا ہے اس کو اور بلند فرما جب رب کائنات نے پڑھ لیا فرشتوں نے پڑھ لیا پھر ہم جیسے گناہگاروں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگو یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا معلوم یہ ہوا کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ ایمان والا یا ایھا الذین آمنوا پھر انسانیت عاجزی اختیار کرتی ہے تواضع اختیار کرتی ہے کہ مولا ہم تو گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں ہماری وہ زبانیں نہیں ہیں نہ ہمارے پاس وہ بیان ہے نہ ہمارے وہ اعمال ہیں ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں بےمانگی کرتے ہیں دھوکہ دہی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں پھر اسی زبان سے تیرے نبی پر ہم درود و سلام پڑھیں عاجزی اختیار کرتی ہے یہیں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غالب بہت
بہت بڑا شاعر گزرا ہے بر صغیر کا. غالب سے کسی نے کہا کہ غالب تو بھی اپنے نبی کے بارے میں کچھ بول. اتنا بڑا شاعر ہے, اقبال جیسا شاعر تیری بارگاہ میں پھول لے کے کھڑا ہوتا ہے, غالب تو بھی کچھ بول. تو غالب سے کسی نے کہا, تو غالب نے کہا کہ غالب سرائے خواجہ بیزتا گزاشتیں آزاد پاک مرتبہ دانے محمدت. غالب نے کہا کہ میں اپنے نبی کی تعریف, اپنے محبوب کی تعریف اپنے رب پر چھوڑ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جسے مقام کا پتہ نہیں وہ اپنے نبی کی تعریف کیا کرے. تو یہیں پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے نبی کے بارے میں جب بھی کچھ بولو تو سوچ سمجھ کر بولو. حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے وما علینا الا البلاغ.